کہ مزی کا کیا حکم ہے۔ مزی ایک رقیق سفید رنگ کا پانی ہے جو شہوت کی برانگیختگی اور شہوت کے ابھرنے پر خارج ہوتا ہے، مرد و زن دونوں کو، جس کے خارج ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بیان کے لیے یہ حدیث ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ آپ کی خلافت، آپ چوتھے خلیفہ ہیں، 5 سال قائم رہی اور خوارج نے آپ کو شہید کیا۔ سن 40 ہجری میں نبی علیہ السلام کی تمام جنگوں میں شریک رہے سوائے جنگ تبوک کے۔ جنگ تبوک میں نبی علیہ السلام نے خود انہیں مدینہ میں اپنا جانشین، اپنا عامل مقرر کیا تھا، تو پھر یہ مدینہ میں رہے، باقی تمام جنگوں میں یہ شریک رہے۔ فرماتے ہیں کہ کنت رجلا مذاء، میں ایک ایسا شخص تھا جس پر مذاء کا اطلاق ہوتا ہے۔ مذاء مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی کثیر المذی، ایک ایسا شخص جس سے بہت زیادہ مذی خارج ہو۔ اب اس کا کیا حکم ہے یہ معلوم کرنے کے لیے میں خود نبی علیہ السلام سے نہ پوچھ سکا، ہمت نہ کر سکا، اور بعض روایت میں ہے کہ بس مذی کے خروج پر یہ نہا لیا کرتے تھے، اور بڑی ایک مشقت قائم تھی۔ چنانچہ ایک روز انہوں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ یہ مسئلہ نبی علیہ السلام سے معلوم کریں۔ فاستحییت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود اس لیے نہ پوچھ سکا کہ میں شرما گیا، لمکان ابنتہ منی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیٹی میرے عقد میں تھی، میرے نکاح میں تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اس شہوت کی برانگیختی کا، جس کا جماع سے ایک تعلق ہے، تو میں احتراماً اور حیاءً خود نہ پوچھ سکا، اور مقداد بن اسود کو میں نے حکم دیا کہ آپ پوچھ کر بتائیں۔ مقداد بن اسود یہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، قدیم الاسلام، اور ان کو دونوں ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہے، حبشہ کی ہجرت اور مدینہ کی ہجرت، اور یہ ضباعہ بنت زبیر کے شوہر ہیں، اور یہ ضباعہ عبد المطلب کی پوتی ہیں، اور یہ بہت بڑے مجاہد تھے اور غازی تھے، اور تمام جنگوں میں شریک رہے۔ چنانچہ مسئلہ کہ مذی کا حکم کیا ہے، اس تعلق سے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغسل ذکرہ یتوضا، کہ جس شخص کو مذی خارج ہو وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے۔ اس سے 2 باتیں ثابت ہوئیں، ایک تو یہ کہ مذی ناپاک ہے اور شرمگاہ کو دھونا ضروری ہوگا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ مذی سے غسل واجب نہیں ہوتا، منی کی طرح۔ خروج منی پر غسل واجب ہوتا ہے، لیکن خروج مذی پر غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ وضو کر لینا کافی ہے۔ بدل بخاری توضا واغسل ذکرک، امر کا صیغہ۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر تمہاری مذی خارج ہو تو وضو کر لو اور اپنی شرمگاہ کو دھو لو۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں توضا وانضح فرجک، کہ وضو کر لو اور اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مار لو، پانی کے چھینٹے مار لو۔ ان تمام احادیث کو اگر جمع کریں تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ مذی کے خروج پر شرمگاہ کو دھونا ضروری ہے، اور پھر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور وضو کے بعد شرمگاہ پر چھینٹے مار لی جائیں۔ یہ تینوں کام، شرمگاہ کو دھونا، وضو کرنا، اور پھر آخر میں فارغ ہو کر شرمگاہ پر
چھینٹیں مار لیجیے. جی.